السلام علیکم. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آج کل مصروف ہوں. بہرحال یہ جگہ بھی چینج کروں گا میں، اور کچھ تھوڑے سے معاملات ہیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. تو سیاست کے اوپر جی دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہمیں ایک بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے. اب وہ تبدیلی جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ انفرادی ہو. یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا بہت سارے جو معاملات ہیں نا اس کے اندر ڈھیل دی جاتی ہے، چھوڑی جاتی ہے، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں. اچھا، یہ ہماری جو سیاست چل رہی ہے، مریم نواز شریف نے تھوڑا سا یعنی کہ ہل جل دکھائی. جو ایک پرسیپشن بنی ہوئی تھی، جو بڑے میڈیا کے سینئر ترین لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر الیکشن ہوا تو عمران خان تو جناب ونر ہے، تو وہ یہ نظر آیا کہ نہیں، وہ ایسی کوئی معاملات نہیں ہے. جبکہ میرے جیسا بندہ اور بہت سارے لوگ، میں تو میرا ایک معمولی سا بندہ، وہ بتا رہا تھا کہ منیمم جو پی ایم ایل این کی جو پنجاب کے اندر اکثریت آئی ہے نا وہ 62% آئی ہے. یعنی کہ وہ 62% اس لحاظ سے آئی ہے، سیٹیں تو بہت زیادہ پرسنٹیج کے حساب سے بنیں گی کہ اگر ایک ٹائم تھا کہ 90+ چلی گئی تھی پاپولیشن، وہ پاپولیشن کہہ رہا ہوں، پاپولیرٹی 90+ چلی گئی تھی. اب یہ تھی جب عمران خان کی حکومت تھی، اور زبردست قسم کی اپوزیشن کر رہی تھی پی ایم ایل این. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو حماس ایک جو انہوں نے کیا ہے، اسرائیل کا جو معاملہ ہے، وہ یوکرائن ٹھنڈا نہیں ہو رہا. رشین بہت دور کی اسٹریٹجی بنائی ہے انہوں نے. کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کوئی 10 سال سے پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم نے یہ اس معاملات کو کیسے کرنا ہے، اور یہ شروع ہونی تھی تھوڑی سی پہلے، یعنی کہ لیکن کووڈ کی وجہ سے تھوڑی لیٹ ہوئی ہے یہ معاملات. اچھا، ابھی وہ یہ ایک سٹیپ ہے، اور اس کے بعد یہ سٹیپ آگے بڑھیں گے. اب یہ جو ہے نا، یہ آپ دیکھیں کہ فرسٹ ورلڈ وار اس کی اسٹریٹجی سیکنڈ کے اندر نظر آئی ہمیں، اور یہ اب تھرڈ ورلڈ وار نظر آ رہی ہے. تو جو پاکستان جو ہے نا، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ ایک وقت کے اندر، یعنی کہ آج سے آپ کہہ لیں کہ 5-6 سال پہلے تک، کہ یہ شاید ایک اکھاڑا بنے، یہ میدان جنگ بنے. لیکن ابھی صورتحال جو سی ہے نا بہت بڑی اس میں بدل چکی ہوئی ہے. یہاں پہ انٹرسٹ ہے چائنا کا، یہاں پہ انٹرسٹ ہے انڈیا کا، یہاں پہ انٹرسٹ ہے رشیا کا، یہاں پہ انٹرسٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر جو طاقتور ہیں ان لوگوں کا، ان قوتوں کا، جس میں آپ عمان بھی نظر آتا ہے آپ کو، ترکی بھی نظر آتا ہے آپ کو، ایران بھی نظر آتا ہے آپ کو، سعودی عرب بھی نظر آتا ہے. اب وہ اس ایریے کے اندر، اس خطے کے اندر جو انسان مستقبل دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک برج بننے کے لیے جا رہا ہے پاکستان. پاکستان کے اندر کی جو سیاست ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک خاص قسم کی سیاست ہے، اور وہ 70 سال سے چلی آئی. لیکن اب وہ جو میاں محمد نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے بارڈر کراس کیا، پھر بارڈر کے اندر آگے، پھر بارڈر کراس کیا، پھر بارڈر کے اندر آگے، پھر تھرڈ ٹائم بارڈر کراس کیا، اور پھر تھرڈ ٹائم بارڈر کے اندر آگے. عمران خان جو انسان جو تھا تو پپٹ انہی گئی، اور پھر اس نے جو کہ ڈرامہ کرنا تھا تو اس کو یہ نہیں پتا کہ میں یوز کس جگہ پہ ہو رہا ہوں. جیسے کہ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، اور میاں محمد نواز شریف کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے. بعد میں یہ سمجھ میں آیا تو میں تو یوز ہو گیا. میاں نواز شریف نے معافی بھی مانگی. اب معاف کرنے والے یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک معافی مانگ رہا ہے اور دوسرا معاف کر ہی نہیں رہا. نہیں، احساس اس بات کا کرانا کہ میں یوز ہو گیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹائم پورا ہونا چاہیے تھا. راجہ پرویز اشرف آ گئے، کنٹینیوٹی رہی، اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں، اس کے اندر کوئی معاملات نہیں. تو یہ چیز جو سی نا، اب اس کو رکھیں. کنکلوڈ میں یوں کرتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں نا اب یہ ٹھیک ہوں گے اس خطے کے اندر، اور دنیا کے اندر جو نا یہ معاملہ خراب ہوگا. مڈل ایسٹ ایک دفعہ پھر جو نا بہت بڑا جو نا میدان جنگ بننے جا رہا ہے، اور اس دفعہ مڈل ایسٹ کے اندر بہت بڑی طاقتیں آئیں گی. اب کیونکہ چھوٹا منہ اور بڑی بات تو وہ اس وقت میں کرنی نہیں ہے. یہ پاکستان کے بارڈر تک تو آئے گا معاملہ، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بارڈر تک آئے گا، اور اس کی ہیٹ بھی بہت آئے گی پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر یہ جو طاقتور لوگ ہیں نا، طاقتور جو گروہ ہے، اس کو جو
اس نے جو ٹارگٹ اچیو کرنے تھے نا کہ پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی عوام کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ ہمارے پیچھے ہی پڑے رہے کہ جی یہ بچاؤ وہ کرو. اور ابھی یہ جو 5 نکاتی ایک ایجنڈا وہ آیا ہے کہ جناب حافظ صاحب نے دیا کہ جناب آئی ٹی میں اور زراعت میں، اور اچھا بھائی بڑے پروگرام دیے ہیں. تو وہ پروگرام جو ان سے نا وہ میں کچھ اور نہیں کہہ رہا، مطلب وہ فائل جو ہے نا وہ رکھ دی گئی کہ بھائی جان آپ کا کام ہی نہیں ہے، کیا سے کرو گے، آپ کیا کرو گے. ابھی تو اندر سے ہیٹ آنی شروع ہوئی ہے اور بڑی بری قسم کی آنی شروع ہوئی ہے. اندر سے ہیٹ سے مراد یہ ہے کہ نظام جو ہے نا پورا کلیپس کر رہا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے بہت زور اور بہترین جو ہے نا حکومت کی ضرورت ہے، جن کی بڑی دور رس اور بڑے مضبوط قدم ہو. اگر آپ یہ کہیں کہ سازشیں ہوتی رہیں، کبھی دھرنا آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، کبھی ڈرامے چل پڑے، اور یہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. اس وجہ سے کہ معاملات جو ان سے نا بہت زیادہ خطرناک اس میں چلے گئے ہیں. جنہوں نے مفاد حاصل کرنے تھے انہوں نے کر لی ہیں. اب وہ جو ان سے نا یہ مسئلہ جو بنا ہوا ہے نا کہ علل اعلانیہ معافی مانگو، یعنی کہ میں آپ کو وہ بندہ ہوں جو پچھلے تقریباً 1 سال سے بتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے واضح طور پہ کہا، نام لے کے کہو کہ نہیں، پاناما نہیں تھا، اقامہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہ ہماری سازش تھی. کوئی نواز شریف کے اوپر نہ کیس تھا نہ ہے. تو یہ چیز جو نا بالکل واضح ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی شکل سامنے آئے گی. بیچ میں گارنٹر ہے. سی پیک بھرپور طریقے سے آن ہوگا، پاکستان کے اندر مسائل جو نا وہ حل ہوں گے، عوام کو جو نا سہولیات ملیں گی، پاکستان کا دفاع مضبوط ہوگا. لیکن پاکستان کے دفاعی جو قوتیں ہیں نا ان کو ان کے دائرے میں لایا جائے گا. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ تھوڑی سی افسانوی سی لگ رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ حل ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ جتنی طاقت ہے نا، سب کو یہ نظر آ گیا کہ ہم بیڑا غرق کر چکے ہوئے ہیں. یہ جو 9 مہینے کا ٹائم لیا نا IMF سے، اور یہ جو شہباز شریف صاحب کو جس طریقے سے چھوڑا گیا تھا اور پھر ان کے ہاتھوں بربادی کروائی گئی، نتیجہ اس کا کیا نکلے گا، کس طریقے سے کنٹرول ہوگا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن میاں صاحب کو جن لوگوں نے یا جن گروہوں نے اس بات کی گارنٹی دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے الیکشن لڑیں، یہ سب کچھ معاملات ہوں، اور اگر پھر بھی سازش نظر آتی ہے تو پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں. تو کوئی بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو یہ ہے جی پس پردہ جو سیاست چل رہی ہے. تو ابھی دیکھیں فلسطین کا معاملہ، سپریم کورٹ آف پاکستان کا معاملہ، سپریم کورٹ کے پاکستان کے لیے بہت نظر رکھے ہوئے ہیں لوگ. دیکھتے ہیں جی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.